أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ اپنی زبان کو سنبھالے رہیں، کسی بھی شخص سے بات کرنے میں کسی قسم کی بد کلامی اور بد زبانی نہ ہو، اس کی انسانیت اور اس کی عزت کا پورا لحاظ رکھا جائے، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی بد زبانی اور بد کلامی سے اس سے مخاطب نہ ہو، اس سے اس انداز سے بات نہ کی جائے، بھلا طریقہ اختیار کیا جائے گفتگو کرنے میں۔ شیطان تو تمہارے درمیان دشمنی ڈال کر اور غلط قسم کی وسوسے ڈال کر تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپس میں میل اور محبت اور رواداری اور مروت اور ایک دوسرے کا لحاظ اور پاسداری یہ لوگوں کے درمیان پایا جائے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کا دشمن بن کر رہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا رہے اور ذرا سی بات پر آپس میں لڑ پڑے، تاکہ اس کو مزہ آئے اور اس کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے بلکہ چیلنج کیا ہے کہ بے شمار بندے نافرمان بن کر پہنچیں گے، وہ اس حال میں اس طرح سے پہنچیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، جس پر چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگراں اور ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو باتیں آپ کو دی جائیں، جو پیغامات دیے جائیں، آپ لوگوں کو منوال پہنچا دیجیے، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا کام ہے، مانیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ وہ نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں نہ ماننے کی صورت میں، نہ نبی کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ اسلام کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اور مان لینے کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہو جائے ان کے مان لینے سے، یا نبی کا کوئی فائدہ ہو جائے، یا اسلام کا کوئی فائدہ ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا انہی کا معاملہ ہوگا۔ فائدہ ہوتا ہے تو ان کا اپنا فائدہ، اور نقصان ہوتا ہے تو ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے واقف ہے، کون کس حالت میں ہے، کس کی کیا سوچ ہے، کس کا کیا نظریہ ہے، ایک چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے فضیلت عطا کرتا ہے، بڑائی عطا کرتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ان کو ہم نے زبور عطا کی تھی، اور یہ ذکر اس وجہ سے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا اعتراض جو کیا جاتا تھا وہ یہ کہ آپ اگر اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو پھر آپ کو بازاروں میں چلنے پھرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو خرید و فروخت کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ کو گھر سے باہر کیوں نکلنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کی ضرورتوں کا آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری ضرورتیں تو آسمانی طور پر پوری ہونی چاہیے۔ آپ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا جائے، آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، آپ کے لیے خزانے ہونے چاہیے، اور بیوی بچوں کا سامان یعنی ان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ خود ان کی کفایت کرے، اور آپ کو جو نبی بنایا گیا اس کے لیے آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ نبوت کے کام کو انجام دیں۔ یہ کیا کہ بازار جا رہے ہیں ترکاری خریدنے کے لیے، بازار جا رہے ہیں آٹا دال خریدنے کے لیے، اور کپڑے بنانے کے لیے، اور یہ کرنے کے لیے، یعنی ساری جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی لائق ہیں، تو آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تو تھوڑی سی دنیا داری بظاہر ہے، حالانکہ انسان کی اپنی جو ضرورتیں ہیں اس کا وہ مکلف بنایا گیا کہ اپنی ضرورتوں کو خود پورا کرے، دوسروں کے بلبوتے پر نہیں، دوسروں کا محتاج بن کر نہ رہے۔ محتاجگی صرف اللہ تعالیٰ کی، باقی اپنے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لائے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ لیکن اگر تم اس کو دنیا داری سمجھتے ہو اور نبوت کے خلاف سمجھتے ہو تو داؤد علیہ السلام کو تو اس سے بڑی دنیا داری ہم نے دی تھی۔ ان کو نبی بھی بنایا تھا، اور پورے ملک کی شہنشاہیت بھی ان کو عطا کی تھی۔ وہ نبوت کا بھی کام انجام دیا کرتے تھے، اور شہنشاہیت یعنی بادشاہی کے کاموں کو اور فرائض کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نبوت کو اور ملک اور اس کی یعنی اس کے انتظامات کو الگ رکھیں۔ تو یہ کیسا تمہارا نظریہ ہے، کیسی تمہاری سوچ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر
اس بات کی بھی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کرو کہ کس ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک تم پہنچ سکتے ہو، اس کی محبت مل سکتی ہے، اس کے قریب ہو سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ وسیلہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے۔ نیک اعمال ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیا میں وسیلہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جا سکے اور اس کی رحمت کا امیدوار انسان ہو سکے۔ اور ایمان کے متعلق نے فرمایا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اس سے ڈر ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ جو لوگ ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں، معتدل انداز میں رہتے ہیں، وہی کامیاب رہتے ہیں، اور جن کے لیے کسی ایک چیز کی طرف میلان ہو جاتا ہے، رحمت کی طرف میلان ہوا تو غلط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان پر اتنا غالب ہوا کہ رحمت سے مایوس ہونے لگے تو یہ بھی ان کے لیے گڑبڑ ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرنا ہی چاہیے۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پیغمبر ان کو ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، عمل کے ذریعے سے بھی، قول کے ذریعے سے بھی، مثالوں کے ذریعے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تہدید آمیز انداز میں فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس کو ہم قیامت کے آنے سے پہلے ہلاک نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں۔ پچھلی بستیاں جو ویران کی گئیں، یعنی ان کو برباد کیا گیا، ختم کیا گیا، ان کو تہوبالہ کیا گیا، صرف ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں۔ پیغمبر ان کے پاس پہنچا، پیغمبر اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو ہدایات دی گئی ان ہدایات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور مخلصانہ طریقے پر اور ناصحانہ انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو سرفرا معاذ اللہ کہتے ہیں اور دیوانہ پن اس پر کہتے ہیں کہ آ گیا ہے، یا کسی جن وغیرہ کا اثر ہے، یا ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم بڑے بن کر رہے، لوگ ہمارے اشاروں پر ناچے، اور یہ وہ اس طرح کے الزامات انبیاء کرام پر لگائے گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو پیغام دینا تھا دیا، اور لوگوں کا معاملہ جب یہی رہا مستقل کے نافرمانی کرتے رہے اور نبی پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا گیا، اور بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزہ بھی دے دیا گیا ہو، یعنی نبی کی تصدیق، نبی کی نبوت کے سلسلے میں تصدیق کے طور پر ایک آدھ معجزہ بھی دے دیا گیا ہو کہ بھئی اس کے ذریعے سے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص طاقت ہے ان کی پشت پر، اور یہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو کچھ ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر نہیں مانا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ چنانچہ اہل مکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بستی جو نافرمانی کی حدیں پار کرتی چلی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، ایسی بستی والوں کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، ان کو قیامت کے آنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، ان کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ اور سزا کیسی ہوتی؟ اس انداز کی سزا ہوتی کہ ان کا ایک ایک فرد ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں ہوا کی تیزی کے ذریعے سے، تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے، کہیں پانی کے ذریعے سے، کہیں چیخ کے ذریعے سے، کہیں اور کسی انداز میں، کہیں زلزلوں کی شکل میں، بہرحال اس پوری کی پوری بستی کو تہوبالہ کر دیا جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی بہت ساری بستیاں ہیں کہ جن کے کھنڈرات صرف باقی ہیں اور وہاں کے مکین ان کا نام و نشان نہیں۔ قوم لوط کی بستیاں ہیں، قوم سمود کی بستیاں ہیں، لوگ ادھر سے گزرتے ہیں، ان کھنڈرات کو دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ وہ جگہ جہاں پر عذاب نازل ہوا وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو اسی کی طرف اشارہ کہ ہم بہت ساری ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم قیامت کے آنے سے پہلے ہی ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ہلاک کر دیا کرتے ہیں۔ او معذبوها عذابا شدیدا، اور اگر بالفرض ہم نے دنیا میں ان پر عذاب نہیں بھیجا، دنیا میں اجتماعی انداز میں ان کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، تو بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اہل مکہ کو اجتماعی طور پر ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھے وہ کہ ہم باپ دادا کے طریقے پر ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں تو ہم صحیح طریقے پر ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا سے جو کچھ پایا ہے وہی صحیح ہے، اور باقی آپ جو کچھ اس سے ہٹ کر کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔
آپ باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں، خاندانی رسم و رواج سے ہٹا رہے ہیں، ایک نیا نظریہ پیش کر رہے ہیں، زندگی کے لیے ایک نئی راہ نکال کر آپ لائیں، اس راہ پر چلانا چاہتے ہیں اور اس تمام چیزوں کو بس اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے دیوی دیوتا ان کو بالکل معطل اور بیکار آپ کہتے ہیں، تو یہ نظریہ ناقابل قبول ہے۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو نہیں مانا جا سکتا، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی بستیوں کی تاریخ تم دیکھو، ان کے حوالے سے تم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پوری بستیوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور آخرت کا عذاب بہرحال باقی ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو اس وقت اس کے اعتبار سے اس کے لیے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی بستی کو، کسی نافرمان کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ صحیح طریقے پر ہے، اور نبی جو اس کو بلا رہا ہے کسی دوسرے راستے کی طرف، وہ بعض اللہ غلطی پر ہے اور یہ لوگ صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ اگر دنیا میں عذاب نہیں دینا چاہتا ہے، کسی بستی کو اجتماعی انداز میں نہیں ہلاک کر رہا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شدید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کان ذالک فی کتاب مستورا، اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو نافرمان ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی، ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جو فرمانبردار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ قرآن کریم میں صاف طور پر ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے بھی ہماری آیات کا انکار کیا ہے، ہم ان کو جہنم رسید کریں گے، ان کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی یہ جسم کی اوپری کھال جل کر ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، پک جائے گی اور بالکل گویا ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، ہم ایک نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ مستقل اس میں تکلیف اور اذیت ان کو ہوتی رہے اور جلتے رہے اور اس جلنے کا مزہ چکھتے رہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ فرمانبرداری کی راہ اختیار کرتے، ان کے لیے بھی قرآن کریم میں یہ بات یعنی ڈنکے کی چوٹ پر گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اچھے کام کرنے لگیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ایسی جنتیں اور ایسے باغات ہیں ان کے لیے کہ جن کے نیچے سے چشمے جاری ہیں، اور حقیقت میں ذالک الفوز الکبیر یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیں اور باغات دے دیے جائیں جن میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا آپ کا خیال تک نہیں جا سکتا، دیکھنا اور سننا تو بہت دور، خیال بھی نہیں جا سکتا، جبکہ خیال کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے اور خود حدیث قدسی میں ملتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، کسی نگاہ نے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کسی نگاہ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان تمام چیزوں کے نام اور تمام چیزوں کے بارے میں سنا ہی نہیں۔ چند چیزیں قرآن کریم میں بیان کر دی یا چند چیزیں حدیث کے حوالے سے ہم کو مل جاتی ہیں، اس کے علاوہ کیا بس اتنی ہی پر جنت ہے موقوف؟ جنت تو اس پہ یہ تو چند چیزیں ہیں، شاید 1% بھی نہیں ہے جو کچھ بیان کیا گیا قرآن میں یا حدیث میں، 199%، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی باقی ہیں جن کا کہیں تذکرہ ملتا ہی نہیں۔ اور ولا خطر اعلیٰ قلب بشر، کسی دل پر بھی اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وہاں تیار کیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چنانچہ وہی چیز یہاں کہی جا رہی ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو یا تو دنیا ہی میں عذاب دیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد آخرت میں عذاب، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں دیا تو بعد آخرت کے عذاب سے وہ قطعی طور پر بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری طرف سے طے کی جا چکی ہے، لوح محفوظ میں یہ بات تحریر کی جا چکی ہے، پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارے فیصلے بدلے نہیں جاتے ہیں اور ہم اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہوگا پورے طور پر انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، لوگوں کا بڑا مطالبہ تھا، اہل مکہ کا اور ان کے سرداروں کا خاص طور سے بڑا مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ تو دکھائیے، کوئی نشانی تو دکھائیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ہم کیسے مان لیں؟ آپ ہمارے درمیان پلے بڑھے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، کوئی نئی چیز ہم کو آپ کے اندر نظر نہیں آتی کہ آپ اس میں ہم سے مختلف ہو۔ ہر چیز جس طرح سے ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں اور جس طرح سے ہم انسان ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری صلاحیتیں، ٹھیک اسی انداز سے ہم آپ کو بھی پاتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی بالا صلاحیتیں ہیں،
اور آپ کے اندر بھی وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، تو آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نظر آ گئی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا؟ اگر انسان ہونا کافی ہے نبوت کے لیے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم کو اللہ نے نبی کو نہیں بنایا؟ یہ جو دو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں بڑے بڑے مالدار لوگ پڑے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو، جو مالدار تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی کو نہیں بنایا؟ ایک ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کیوں منتخب کر لیا جس کے پاس کھانے پینے کا بھی انتظام نہیں، جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، چولہا تک نہیں جل رہا ہے، جس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے اور پیور لگے کپڑے ہیں، جو اپنی ضرورتوں کے لیے بازاروں میں نکلتا ہے، جو اپنی ضرورتوں کے لیے ان سے وہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اس آپ معجزہ دکھائیے، کوئی نشانی دکھائیے اپنی نبوت کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزہ اور نشانی کی جہاں تک یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہم کو بھیجنے میں کوئی پریشانی نہیں، ہم منہ مانگا معجزہ ان کو دے دیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے طور پر بھیج دیں، لیکن چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے لوگ معجزہ مانگتے تھے اور جب معجزہ ان کے سامنے آ جاتا تھا تو جھٹلا دیا کرتے تھے، اور معجزے کا معاملہ یہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے کہ اگر معجزہ مانگا گیا اور ہم نے معجزہ دے دیا اور اس کے بعد بھی قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر اس قوم کو چھوڑا بھی نہیں جاتا ہے، اس قوم کو بالکل پھر ہلاک کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانے کے سلسلے میں حجت تمام ہو گئی، معجزہ اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں، اب تم کو ایمان ہی لانا ہے، اب اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جب تک معجزہ نہیں دکھایا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ قوم کو سنبھلنے کا اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اچھا بھائی تم اس طرح سے نہیں سمجھو، یہ بات اس انداز سے سمجھو، یہ مثال تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، چلو اس مثال کے ذریعے سے سمجھو، چلو ہم تم کو اس انداز سے بتا دیتے ہیں، چلو ہم تم کو اس انداز سے بتا، یہ مختلف طریقے اللہ تعالیٰ اختیار کر لیتا ہے، لیکن جب معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے پیغمبر کو اور وہ پیغمبر کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایمان نہیں لاتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، ایک تو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا اور ید بیضا دیا گیا، اس کے علاوہ بھی فرعون اور اس کے آل و اولاد نے مطالبے کیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دیا گیا اور وہ ٹڈی اور خون اور وہ جوئیں اور اس طرح کی چیزیں پانچ وہ دی گئی، اور جب کسی مصیبت میں پڑتے تھے تو آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور یہ کہتے تھے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اے موسیٰ آپ کا جو اپنے پروردگار سے خاص تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے، یہ جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے یہ مصیبت ہم سے دور کر دی جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیغمبر تھے، اور ایک پیغمبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے ایک ایک فرد سے اس کو اتنی محبت ہوتی ہے کہ کیا باپ کو اپنے بیٹے سے ہوگی اور ماں کو اپنی اولاد سے ہوگی، اتنی زیادہ محبت ہر پیغمبر کو ہوتی ہے اپنے نبی سے، اپنی امت کے ایک ایک فرد سے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیتے ہیں دعا کے یہ وعدہ کر رہے ہیں ایمان لانے کا، اور یہی ان کی لالچ تھی کہ یہ ایمان لے آئے اور کم سے کم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، جنت میں چلے جائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ گرفتار نہ ہو، اس لالچ میں موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا کرتے تھے، اور ان کی دعا کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مصیبت ہوتی تھی وہ چاہے خون کی شکل میں ہو یا ٹڈی کی شکل میں ہو یا جوئیں کی شکل میں ہو یا اور کسی انداز میں، یہ مصیبت ہٹا دی جاتی تھی، لیکن بڑائی تھا کہ پھر وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، نہ ایمان لاتے تھے، نہ بنی اسرائیل کو ان کے حوالے کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا معجزہ ان پر مسلط کر دیا جاتا تھا، پھر وہ وعدہ کرتے تھے پھر ایمان نہیں لاتے تھے، اس طرح سے مسلسل یہ ہوتا رہا، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو مال آلوش کر کے ہلاکی کر دی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی سمندر کے ذریعے سے، اور اسی سمندر کے ذریعے سے فرعون اور اس کے تمام لشکر کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیا۔ تو یہ تھا معجزہ نہ ماننے کی صورت ہے۔ یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا کہ یہ معجزہ جو مانگ رہے ہیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم تاریخ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سمجھتے کہ ان کذب بہ الاولون، پچھلے لوگوں نے معجزے کا انکار بھی کیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، اور اس بستی کو ہم ہلاک نہیں کرنا چاہتے، یعنی اہل مکہ کو ہم ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نہ نازل کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو مہلت دینا بھی اس کا مقصد کہ ان کو مہلت دی جائے، یہ نہیں ایمان لا رہے تو ان کی اعلیٰ اولاد بھی ایمان لائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابو لہب ایمان نہیں لایا، ابو جہل ایمان نہیں لایا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ، حضرت اکرمہ ایمان لایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال چونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی اولاد میں تو ایمان لائے، جیسا کہ طائف والوں نے کیا تھا کہ طائف والوں کو جب ایمان پیش کیا گیا، اسلام ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا انہوں نے کیا کہ خون میں گویا نہلا دیا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بھیجا گیا ہے، آپ کی اجازت چاہیے، آپ اجازت دے دیجیے ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پوری بستی کو سونا بنا کے رکھ دو۔ آپ نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کے اولاد میں ایمان لا لیں۔ اور وہی ہوا کہ بعد میں لوگ ایمان لائے اور پورا طائف کا علاقہ مسلمان ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ والا عالم الغیب ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نہیں نازل کرنا چاہتا تھا، ان کو ڈھیل دینا چاہتا تھا کہ آج نہیں سمجھ رہے کل سمجھ لیں گے، کل نہیں سمجھتے ہیں تو پرسوں سمجھ لیں گے، لہذا ان کو اس سے وہ رکھا گویا محفوظ رکھا۔ البتہ معجزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو تذکرہ کیا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے اہل ثمود کو، قوم ثمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا تھا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ سامنے ہے، اس پہاڑ سے آپ اگر اونٹنی حاملہ نکال دیجیے اور وہ ہمارے سامنے بچہ دے، اگر یہ معجزہ آپ ہم کو دکھا دیجیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام جو کہ نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری طرف قوم ایمان لانے کا وعدہ کر رہی ہے، تو اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے تو عذاب سے اللہ تعالیٰ کے بچ جائیں گے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، معجزہ دکھائی دیتا ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکلتی ہے اور پہاڑ شق ہوا، اونٹنی نکلی، اس کے بچہ دیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاتے، ارے آپ تو بڑے جادوگر ہیں، آپ نے پہاڑ سے پتھروں سے اونٹنی کو نکال دیا، واقعی آپ سے بڑا کوئی جادوگر نہیں، اور یہ اور وہ تماشا کرنے لگے مبصرۃً، جبکہ وہ یہ معجزہ آنکھیں کھول دینے والا تھا کہ ان کی نبوت پر ایمان لا سکتے تھے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت ہے کہ پتھروں سے اور پہاڑ سے اس نے اونٹنی کو نکالا، اور جس انداز سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس انداز کی اونٹنی ملی ان کو۔ لیکن فظلموا بہا، نہ صرف یہ کہ اس پر ایمان نہیں لائے، یعنی ان کی نبوت کو انہوں نے مانا نہیں، بلکہ اس معجزے سے بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی، ان کی آنکھوں پر اور پردے جیسے پڑتے چلے گئے۔ فظلموا بہا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی کہ اس کا قتل کر دیا، اس پر ظلم کیا انہوں نے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پوری وہ قوم جو ایمان نہیں لائی تھی، صرف ایک شخص ایمان لایا تھا، پوری قوم میں سے ایک شخص ایمان لایا تھا، اس اونٹنی کے معجزے کو دیکھا، باقی پوری قوم نے ساحر اور یہ اور وہ جادوگر اور معلوم نہیں کیا کیا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جو معجزے دیتے ہیں یہ ڈرانے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی عظمت سے، اور ایمان لے آؤ ہمارے پیغمبر پر، ورنہ اب تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور ذرا اس وقت کو بھی یاد کیجیے اے نبی کہ جب ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کا پروردگار تمام لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، یہ اگر بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتے، یہ کہیں نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتے، کیونکہ ہم ان پر چاروں طرف سے نظر رکھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ان کی گھیرا بندی کی جا چکی ہے، یہ ان میں سے ایک فرد بھی کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے۔ سورہ بروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بل فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جانوروں کو پیچھے سے جب گھیرا جاتا ہے تو جانور ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں پلٹ پاتا، کیونکہ پلٹنے کی کوشش کرتا ہے فوراً اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ تو جب پیچھے سے گھیرا بندی کی جاتی ہے تو انسان گویا غفلت میں ایک طرح سے ہوتا ہے اور اس پر اچانک اس کو دبوچ لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک وہی انداز ہے کہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرا بندی ان کی ہوئی ہے۔ وہی چیز یہاں پر بھی کہ ان ربک احاط بالناس، آپ سے پہلے ہی ہم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أرينا، یعنی یہ کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کرتے رہے، اگر ہماری پکڑ آ گئی تو ان میں کا ایک فرد بھی بچنے والا نہیں، اور اگر ہم مہلت دے رہے ہیں تو اس مہلت کا یہ فائدہ اٹھائیں، سمجھنے کی کوشش کریں، جو کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے وہ حق ہے، وہ قبول کر لیں گے تو ان کا بھلا ہو جائے گا۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور اے نبی ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا تھا اور جو آپ نے دیکھا تھا، أريناك، جو آپ نے دیکھا اور ہم نے آپ کو دکھایا، إلا فتنة للناس، وہ آزمائش تھی، اس کے ذریعے سے لوگوں کو آزمانا تھا کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے والشجرة الملعونة في القرآن، اور وہ درخت کہ جس کا ذکر قرآن میں لعنت کے انداز میں کیا گیا کہ اس درخت پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو یہ دونوں چیزیں
ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے چھوڑا، لوگوں کی آزمائش کے لیے ہم نے اس کا وہ کیا تھا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دکھائی، عذابات کے مختلف نمونے دکھائے، کسی کا سر توڑا جا رہا ہے، کسی کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، کسی کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں، اور کسی کو دریا میں تیر رہا ہے، وہ کنارے آتا ہے تو پتھر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ کھا کے دور چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے۔ کسی کے سامنے دو قسم کے گوشت رکھے ہوئے، ایک سڑا ہوا بدبودار قسم کا اور ایک اچھا تر و تازہ، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے اور اچھا والا گوشت چھوڑ دے رہا ہے۔ اسی طرح سے اور مختلف قسم کے عذابات، کسی کے ہونٹ قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، مختلف انداز سے یہ ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں۔ اور دوسری چیز یہ دکھائی گئی تھی کہ جہنم میں ایک درخت اگ رہا ہے جس کو زقوم کہا گیا ہے، ان شجرۃ الزقوم فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ میں ہے، جہنم کی تہ میں ہے۔ ان دو چیزوں کا یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ میں رات میں شام گیا، فلسطین گیا، وہاں سے آسمان پر گیا اور وہاں میں نے یہ چیزیں دیکھی، انسانوں کو اس انداز سے سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دیکھا، اور اسی طرح سے جہنم میں ہم نے درخت اگتے ہوئے دیکھا زقوم نام کا، تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، ابھی تک تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب تو ایک ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں جو کسی بھی طور پر یقین نہیں آ سکتا اس پر، کیونکہ شام و فلسطین وغیرہ کا علاقہ کوئی ایک دن اور ایک گھنٹے کا نہیں تھا، مہینوں کا راستہ تھا، مہینوں کی مسافت تھی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں ہم گئے اور پھر وہاں سے آسمان پر بھی چلے گئے، جبکہ آسمان پہ جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کا، کوئی آج تک گیا ہی نہیں، آپ کیسے چلے گئے؟ پھر آپ واپس بھی آئے آسمان سے اور وہاں سے پھر یہاں بھی واپس آ گئے اور سارا کام رات ہی رات کو ہو گیا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، ایک دن بھی نہیں لگا، ایک رات بھی نہیں لگی اور آپ واپس بھی آ گئے۔ کیسی حیرت انگیز بات آپ کرتے ہیں، کیسا یہ عجیب قسم کا معاملہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ درخت زمین پر اگا کرتے ہیں، زمین سے ان کو کھاد ملتی ہے اور پانی ملتا ہے، کوئی بھی درخت آگ میں اگ ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ زقوم درخت ہے وہ جہنم میں اگ رہا ہے، تو کیسے یقین کریں؟ آگ تو کسی درخت کو باقی رکھنے ہی نہیں دے گی، لہٰذا یہ دونوں باتیں معاذ اللہ آپ کی غلط ہیں اور آپ بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی، چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا تو انکار کرنے والوں نے تو انکار کیا، بلکہ جب آپ واپس آ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا تھا کہ میری قوم اس کا انکار کرے گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخبارات علم دے دیا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنے طور پر کچھ کہہ سکے۔ انہوں نے کہا آپ کے دوست ابو بکر جو ہے وہ صدیق ہیں، وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، اس کی صداقت کا وہ اعتراف کریں گے، وہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ صدیق ہے وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اس کے علاوہ چند نوجوان جو نومسلم قسم کے تھے، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ رات ہی رات آپ گئے اور رات ہی رات واپس بھی آ گئے اور پھر درخت کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں اگ رہا ہے اور پرورش پا رہا ہے، تو وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ارتداد انہوں نے چاہا کہ نہیں، یہ آپ غلط بیان سے کام لے رہے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش چیز کے ذریعے سے کہ کون ہمارے نبی کی بات کو مان لیتا ہے اور کون ہمارے نبی کی بات کا انکار کر دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے مان لیا وہ صدیق کہلائے اور جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ مرتد ہو گئے۔ والشجرۃ الملعونہ، اور لعنت اس لیے ہے کہ جہنم میں جو چیز ہے وہ لعنت زدہ ہی تو ہے، وہاں پہ لعنت زدہ ہی لوگ جائیں گے اور ان کے لیے وہاں جو کچھ بھی اہتمام کیا گیا ہے عذاب کے سلسلے کے اس سے وہ سب لعنت زدہ ہے، لہذا وہ درخت لعنت زدہ ہے۔ اگر لعنت اس پر نہ ہوتی تو وہ جنت میں شاید ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے اس پر، لہذا وہ جہنم کی اصل میں، جہنم کی گہرائیوں میں نکل رہا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو وہاں پر رکھا ہے، اگایا ہے کہ جہنمی جب بھوک ان کو لگے گی، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو اسی درخت پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کو کھانے لگیں گے۔ حالانکہ وہ کڑوا کثیرہ قسم کا ہے، کانٹے دار قسم کا ہے، بہت ہی بدبودار ہے، وہ عام حالات میں کھایا نہیں جا سکتا، لیکن بھوک اتنی زبردست ہوگی کہ انسان، جیسا کہا جاتا ہے بھوک نہ دیکھے باسی بھات، بس اس طرح سے وہ ٹوٹ پڑے گا، کھانا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب وہ پیٹ میں جائے گا تو اور آگ لگا دے گا اور پیٹ اس طرح سے کھولنے لگے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے آگ پر، اس انداز سے کھولنے لگے گا اور بے چینی بڑھے گی، لہٰذا اس وجہ سے وہ لعنت زدہ ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو بھی آگاہ کر رہے ہیں، ان کو ہم ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے عذاب سے ڈر جائے اور ایمان لے آئے
اپنا انتظام کر لیں آخرت کے اعتبار سے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن معاملہ ان کا یہ ہے کہ جو ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کے اندر اور سرکشی بڑھتی چلی جاتی، ان کے اندر اور نافرمانی بڑھتی چلی جاتی۔ عجیب معاملہ ہے کہ بجائے اس کے سمجھنے کے، اپنی آنکھیں کھولنے کے، وہ اور آنکھیں بند کیے لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ ہدایت سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اہل مکہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم اہل مکہ کے لیے صرف نہیں اتارا گیا ہے، ہمارے آپ کے لیے بھی ہے، اور ہمارے آپ کے بعد جو لوگ قیامت تک آنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ انہی آیات کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان لا کر اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کر کے ہی تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، اور اس راہ کو چھوڑ کر تم دنیا کی کسی راہ پر چلو گے کامیابی تم کو نہیں مل سکتی۔ اور حقیقی کامیابی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے اور اپنی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے۔ دنیا کی کامیابی وہ تو عارضی ہوتی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن اخروی جو کامیابی ہے اگر وہ تم نے حاصل کر لی تو تم کامیاب، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقلمند ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کا اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اپنے لیے موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے خاطر اعمال کا ذخیرہ کرے، نیک اعمال اکٹھا کرتا رہے، مرنے کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اور نادان اور بیوقوف ہے وہ انسان جو خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اور غفار ہے اور غفور ہے، اور اس طور پر اپنی زندگی کو گزارتا چلا جائے، اس سے بڑا بیوقوف اور نادان کوئی نہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کریم کی ان آیات کے مقصد کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ جہاں کہیں بھی ہمارے اندر خامی ہے، کمزوری ہے، کمی ہے، اس کو ہم دور کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تاکہ کل کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔